حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اور جس کا ترجمہ محدث اعظم عظیم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقالات کا ترجمہ کیا ہے۔ اور آج ہم 27واں مقالہ جو ہے مقالہ سابعۃ العشرون کا جو ہے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب یہ مقالے کا جو عنوان ہے وہ مترجم محترم جو ہے اس کا عنوان دیے ہیں کہ خیر و شر ایک ہی درخت کے دو ثمر ہیں، اچھائی اور برائی ایک ہی جھاڑ کے دو پھل ہیں۔ ثمر بولتے پھل کو بولتے، تو ایک ہی درخت کے دو ثمر ہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ اب اس کے عنوان کے تحت آپ پیران پیر کے مقالے کا ترجمہ اور اس کی تشریح فرمائیں۔ تو بیان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر و شر ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کے پھل سمجھو، ایک شاخ کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دوسرے کا کڑوا۔ اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اب اس کی دلیل آپ کو ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل ہے کیا ہے؟ ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اب علماء ظاہر کے جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، الفاظ کے حساب سے تو یہ ہے کہ وخیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، یہ ظاہر کا ترجمہ ہے۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بولنا شان خداوندی کے خلاف ہے، ایسی بات، کیونکہ برائی کو اللہ تعالیٰ سے کی طرف منسوب نہیں کرنا، گناہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات پاک سے پاک تر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف برائی سے منسوب نہیں کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اچھائی خدا کی طرف سے، برائی میرے اعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ کے پاس اس کا وہ عذاب دینے والا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اس کی احتیاط ہے تشریح میں۔ مگر اب اس سے پیاری تشریح پیران پیر سرکار فرما دیے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ بولا کہ بھئی میں خالق جنت بھی میں، خالق دوزخ بھی میں، خالق آدم بھی میں، خالق شیطان بھی میں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں ہے یہ بات۔ ہم یہ تو فرمائیں کہ بھئی یہ ایک ٹہنی کے دو پھل ہیں، دو شاخ ہے، ایک شاخ سے میٹھا پھل آیا، ایک شاخ سے کڑوا پھل آیا۔ سیدھی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہی درخت کے دو شاخ ہے، کیونکہ دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں کو حیات عطا کیا، دونوں کو طاقت عطا کیا، جو کرا وہ اللہ کی طرف سے۔ شیطان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ سے مانگا انہیں میرے کو قیامت تک زندہ رکھ اور تیرے بندوں کو بھٹکانے کی طاقت عطا کر، جو گرانٹڈ، یہ بھی دے دیا اس کو۔ تو بولے کہ یہ ایک پھل میٹھا ہے، ایک پھل کڑوا ہے۔ اب اس کا مطلب میٹھا جو ہے وہ خیر ہے، جو کڑوا ہے وہ شر ہے۔ اسی لیے ان شہروں، ملکوں اور زمین کے ان گوشوں کو چھوڑ دو جہاں اس درخت کے پھل پہنچتے ہیں، ایسی جگہوں اور ان کے باسیوں سے دور ہو جاؤ۔ مطلب یعنی مختلف قسم کے خیر و شر کے درخت، تو بولتے کہ جہاں پر اس قسم کے درخت ہوتے ہیں، تو بولے کہ وہ شہروں سے، وہ ملکوں سے، وہ جگہ کی، وہ زمینوں سے تم دور ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کو پریشانی ہے کہ تم تو ایک ہی جھاڑ کا پھل سمجھ کے توڑ رہے، تم تو ایک ہی جھاڑ کا پھل سمجھ کے توڑ رہے ہیں، مگر اس میں میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، اس میں شر بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے، تو دونوں تم تمیز نہیں کر سکیں گے، تو تمہارے لیے بڑا عذاب پیدا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقت کی زندگی چھوڑو۔ منافق کیا کرتا؟ ظاہر میں کلمہ پڑھ کے، آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے، اپنے آپ کو لباس پہن کے اپنے آپ کو مومن بتاتا، مگر دل میں انہیں اسلام کی سے نفرت کرتا۔
جیسے خزکار کے زمانے میں تھے منافقین، سرکار کے زمانے میں تھے، اور ان کا سب کا امام تھا ابن ابی، بہت بڑا منافق تھا مدینے کا۔ حتیٰ یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت جب سرکار جا رہے تھے تو یہ منافقین ایک گروپ بنا لے کے یہ پلان ظاہر میں سرکار کے ساتھ ہے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اب ارادہ کیا کرے کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار کو مطلع کر دیا اس بات سے، تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے کہ یہ جو لوگ میرے کو قتل کرنے آئیں گے یہ فلاں 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 ہے، 12 لوگ تھے وہ، بولے یہ فلاں 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 ہے، مگر یاد رکھو تم میرے سے وعدہ کرنا کہ تم یہ بات کسی سے نہیں بتانا۔ دیکھیے رحمت کی انتہا، دیکھیے آپ جانتے ہوئے بھی کہ نہیں، کیوں کہ امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، لہذا تم ان کے نام نہیں بتانا۔ ایمان والے تھے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جھاڑ سے میٹھا اور کڑوا کھا رہے تھے، کڑوے کا اثر زیادہ پڑ گیا ان پہ، تو میٹھا ان کے سامنے بے مقصد ہو گیا، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اب جب بات کر دیا تو پوری بات کرتا ہے۔ تو اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رازدار رسول اللہ کا لقب ملا، ان کے لیے خاص ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کے رازدار ہے۔ تو اب ان سے کئی وقت سیدنا عمر پوچھے کہ وہ کون ہیں، میں رسول اللہ سے وعدہ کرا ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ تو اب سیدنا عمر اپنے حساب سے کیا پیارا عمل شروع کرے، انہوں نے دیکھتے تھے کہ مدینہ میں کسی کا انتقال ہوا تو پہلے معلوم کرتے تھے کہ حذیفہ ہے یا نہیں ہے، دیکھو کیونکہ اگر منافق ہے تو حذیفہ نہیں آئے گا تو میں بھی نہیں جاتا، اگر حذیفہ آ جائیں گے تو پھر میں بھی چلے جاؤں گا۔ اس طریقے سے دین کی تبلیغ ہوئی میرے بھائی، اتنے مشکلوں میں بھی اتنے احتیاط کو برتا گیا، اتنی احتیاط کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہر جگہ یہ تھا کہ بھئی ایک غلط اس سے جو ہے کہ امت میں انتشار، جو مسلمان جو ایمان لے آئے ان کے دلوں میں جو قلوب میں جو ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کڑواہٹ نہ پیدا۔ تب یہ پیرانے پیر اتنی پیاری بات بتائے کہ ایسے شہروں، ملکوں اور زمین کے ان گوشوں کو چھوڑ دو جہاں اس درخت کے پھل پہنچتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیکار۔ کیوں کہ وہ لوگ میٹھا اور کڑوا 2 پھل ایک ساتھ بیچ رہے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک ہی جھاڑ سے لے کے آئے ہم، مگر 2 پھل ہے نا، ایک میٹھا ہے کڑوا ہے، یعنی خیر اور شر ہے، دونوں ایک ساتھ کاروباری کر رہے ہیں وہ لوگ، تو اس سے دور ہو جاؤ، ایسی جگہوں اور ان کے باسیوں سے دور ہو جاؤ، یعنی تاکہ تمہیں پریشانی نہ اٹھانا پڑے، اور تلخ و شیریں یعنی کڑوا اور میٹھے کے درمیان فرق کیے بغیر پھل نہ کھا سکو، اور لوگوں کی بھلائی اور برائی میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ ان سب سے مقصود شر سے اعتراض ہے، ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور درخت کے تنے کے قریب ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، کیا پیاری بات ہے، پیر کا قول ہے۔ اللہ بولے ارے تو ٹہنیوں کے پیچھے کیا کو جا رہا، تنے کے ساتھ ہو جا، بولے جا کے ٹہنیوں کے پھلوں کے پیچھے رکھ کے کئی کو برباد ہو جاتا، کبھی یہ میٹھا کبھی یہ کڑوا، بلکہ کبھی اپنے ایمان کو کئی کو ڈلمل کرتا۔ تنے کے قریب ہو جاؤ یعنی جہاں سے یہ دونوں شاخیں نکلتی ہوں، کیونکہ اس جگہ تلخ و شیرین میں امتیاز کرنا آسان ہے، اس کے نگہبان اور خادم بنتے ہوئے اس کی نزدیکی لازم کر لو، یعنی اصل کے قریب ہو جاؤ۔ اس کی 2 شاخوں اور ان کے دونوں طرف کے پھلوں کو اچھی طرح پہچان کر وہ پہلو اختیار کرو جس کا پھل میٹھا ہے، اس وقت تمہاری غذا اور پرورش یعنی جس سے تمہارے بدن کو آرام میسر آئے میٹھے میوے سے ہوگی۔ کڑوے پھل والی شاخ کی طرف بڑھنے سے رک جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے کھا لو
اور اس کی تلخی تمہیں ہلاک کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم گرفتار ہو جاؤ شر میں اور تمہاری موت حرام ہو جائے، تمہاری زندگی، تم حرام موت مرو، تو نہیں، احتیاط کر لو۔ جب تم ہمیشہ اس طریقے پر قائم رہے تو راحت و آسودگی اور امن و سلامتی میں رہو گے، کیونکہ تمام آفات و بلیات اس کڑوے پھل سے پیدا ہوتی ہیں، اس کڑوے پھل سے پیدا کرتی ہے، جو کہ بدی اور بدکاری کا اشارہ ہے۔ کڑوا پھل کے مراد بدی اور بدکاری کی طرف آپ کا میلان ہونا ہے، نہیں، اس سے بچو۔ اگر تم نے اس درخت سے دوری اختیار کی اور ادھر ادھر حیران و سرگرداں پھرتے رہے تو یہ ملے جلے پھل سامنے آئیں گے۔ یعنی نیکیوں اور بدیوں کی طرف اشارہ ہے، ملے جلے پھل سے مراد دونوں مل جاتے ہیں۔ اب تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے اچھا کون سے بری ہے، تو یہی ہو رہا ہمارے پاس کہ ہم اپنی دنیا کی مطلب کے لیے برائی کو اچھائی میں بنا کے پیش کر رہے ہیں، ظلم کو رحم بنا کے پیش کر رہے ہیں، حرام کو حلال بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دو پھل ایک ساتھ ہاتھ میں آ گئے آپ کے، ایک طرف ایمان کی بات بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف دنیا کی محبت بھی آپ کو جو ہے غالب آ گئی، تو اب ہر چیز میں آپ یہ دلیل ٹٹول رہے ہیں کہ بھئی کیسا وہ میں اپنے حرام کام کو حلال بنا کے پیش کروں۔ تو اس کی جیسی مثال جو ہے بہت پیاری مثال ہے۔ میں ایک واقعے میں پڑھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جو علماء اور صوفیاء کے امام ہیں، اپنے وقت کے عظیم المرتبت عالم بھی، اور اب تصوف میں بہت بڑا مقام ہے، طریقت میں تو انہوں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے چھٹے پشت کے پہلے کے پیر ہے۔ اب وہ مقام کے بزرگ ہیں، انہوں ایک وقت جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ نکل کے حضرت بہلول دانا کے پاس گئے، تو خواجہ بہلول، تو اب ان کے مریدوں کو یہ تکلیف تھی کہ ہمارا شیخ اتنا بڑا شیخ اور یہ دیوانے کے پاس کیا لینے جا رہا۔ عجیب و غریب کشمکش میں ہے کہ بھئی ایک طرف شیخ کا ادب بھی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی اتنا خود بغداد کا، ارے عرب و عجم میں ان کی شہرت علم کی، ان کی تقوی کی، ان کے تصوف کی ایک سورج کی طرح چمک رہی، ان کو جو ہے خواجہ بہلول دانا سے کیا لینے دینے جانا ہے۔ مگر اب چلے چلے ساتھ پیچھے پیچھے، تو جب پہنچے تو خواجہ بہلول دانا السلام علیکم ہوئی، تو بولے ہاں کیا ہے، کہیں کو آئے؟ تو بولے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو اچھا کیا بات کرتے ہیں؟ تو بولے اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کھانے کا طریقہ آتا کیا؟ خواجہ بہلول دانا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جیسی علمی شخصیت سے پوچھ رہے ہیں کھانے کا طریقہ معلوم کیا پوچھے؟ تو خواجہ نے سرکار جنید بغدادی جو سنت کے جو طریقہ ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ بھئی اس طریقے سے بیٹھا جائے، اس طریقے سے کھائے، چاہے نوالا ایسا کیا، جو بھی جو طریقہ سیرت رسول سے جو سامنے تھا وہ بتا دیے۔ اچھا اتنا بڑا امام ہو کے کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تیرے کو؟ آگے بڑھ گئے، سب کے سب پریشان، بھئی یہ تو عین سیرت کے طریقہ بتائے، عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اسی کو ظاہر کرے، تو اس میں کیا ان کو نقص لگا، اور اس پہ بھی جو ہے ان کو دھتکار دے کے آگے چلے گئے۔ پھر سرکار جنید بغدادی پیچھے پیچھے، شاگرد اور پریشان گئے، تو اب کیا ہے؟ بولے میرے کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ بتائیے۔ یہ تھا علم صادق کی طلب، اس کو بولتے ہیں علم صادق کی طلب، کہ اتنی بڑی امامت کی منصب پہ فائز ہونے کے بعد جو ظاہر میں جو بغداد میں ایک دیوانہ کہا جاتا تھا، مجنون جس کو کہتا تھا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں کچھ سکھا دیں ان کو۔ سر آپ بتا دیجئے۔ ہاں بتا دوں، بیٹھو۔ بولے کھانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اب حرام چیز پہ بسم اللہ پڑھے تو کیا فائدہ؟ یہ بزرگوں کی تعلیمات میں، دنیا والوں کی تعلیمات میں یہ فرق ہوتا ہے۔
کہ وہ لوگ بولتے کہ تیری اصل کو اچھی کر، تو نخل کو اچھی کرنے کے واسطے تلا ہوا ہے، پھر تیرا خلق پاک نہیں ہے اور تو ظاہر کی پاکی سے بول رہا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اندر تو تیرا پاک نہیں ہے نا، اور ظاہر میں وہ بڑا شان، وہ وضو بھی کر لیے، سب کرے، وہ عطر بھی لگا لیے، سرما بھی لگا لیے، شملہ بھی پہن لیے، شایا بھی پہن لیے، بڑے اپنے آپ کو شیخ تاریخ مشاہد مشائخ بتا رہے۔ ارے اندر کا صفائی کی طرف توجہ کرو، اس لیے کہ یہ حسن مٹنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا خوبصورت آدمی بغیر ضعیفی میں سب حسن ختم ہو جاتا، قبر میں چلے آتا، وہ ایک حسن باقی رہتا، اس کے اخلاق، اس کی کردار، اور اللہ سے اس کا تعلق کا حسن باقی رہتا۔ وہ حسن کی طرف توجہ نہیں کر رہے آپ، وہ بقا کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اب تمام توجہ ہے کہ ظاہر میں، تو ظاہری کی، اس لیے اب یہ اولیاء اللہ کیا اختیارات تھے ان کے پاس، اللہ اکبر اللہ، یہ پھر کیوں کہ دنیا سے نکل کے جو ہے چلے گئے، غریب نواز اپنا ملک، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر اجمیر کو آ گئے، معشوق ربانی مدینہ حمص چھوڑ کے ادھر چڑھ کے مدینہ چھوڑ کے ورنگ، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم غریب نہیں ہیں، ہم مفلس نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ہم دوست ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، جس وقت چاہے اللہ ہم کو دے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا فَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے دوست میرے سے مانگا لے لے، تو جو ضرورت پڑتی مانگ لیتے، لے لیتے۔ ہمارے جیسا یہ کہ پوری زندگی بھر مانگ رہے ہیں اور پھر نامکمل ہے، پوری زندگی بھر مانگ رہے ہیں پھر بول رہے ہیں کہ بھئی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم اصل تعلق کی طرف تمہارا توجہ نہیں ہے، تمہارا تعلق صرف ظاہر کی طرف ہے، تمہارے کو ظاہر سے مطلب ہے، گھر دے دے، دولت دے دے، کبھی بولے اللہ اپنی محبت دے بولتے، بتائیے تو سب بیٹھے ہوئے، سب کی طلب کیا ہے؟ اچھی نوکری ہونا، گاڑی ہونا، تجارت اچھی ہونا، بیوی بچے اچھے ہونا، گھر اچھا ہونا، دولت اچھی ہونا، دوڑ جائے، کوئی ایک بولا کہ میں میرے کو یہ سب سے اچھی تیری محبت دے بول کے، پھر بندگی کا دعویٰ۔ ایسا ہے آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کے پڑوسیوں کی خدمت کرنا شروع کری، یا پڑوسیوں سے محبت کرنے لگی، یا دوسرے کاموں میں ہے، تو آپ کو بہت برا لگتا، بہت برا لگتا۔ جس کو جنا، جس کو پالا، جس کے ساتھ وہ کرا، انہیں میری طرف نہیں دیکھ رہا، میری پریشانی، میرے دکھ درد کو نہیں دیکھتا، میری اچھائی کی طرف غور نہیں کر رہا، جب دیکھو تو بھاگ رہا، وہ دوست کے پیچھے، یہ دوست کے پیچھے، وہ لیڈر کے پیچھے، یہ لیڈر کے پیچھے، تو آپ کو برا لگتا۔ جیسا آپ کی زندگی میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا دوست، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کی طرف نہیں دیکھے تو ویسا تکلیف ہوتی، تو رب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو تو اس کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوں گا، ارے میرے سے بڑا خالق کون ہے رے تیرا، میں تیرا خالق ہوں نا، ارے تیری ماں، تیرے باپ، یہ سب فنا ہونے والے ہستیاں ہیں نا، ارے میں اصل خالق میں ہوں، اصل رزاق میں ہوں، اصل موتی میں ہوں، میرے سے توجہ ہٹا لیا اور ظاہر کے اسباب کی دنیا میں اتنا ملوث ہو گیا۔ ارے وہ اسباب بھی میرے کرم سے ہوتے رہے، وہ اسباب جب تک کہ میں اشارہ نہیں آیا تو وہ اسباب تیرے لیے سبب نہیں بنتے، تو اصل کی طرف رجوع ہو جاؤ، تنے سے جڑ جاؤ۔ یہ ڈھالوں کے جو ہے میٹھے کھٹے کی شوق میں پڑے رہیں گے تو ہمیشہ زندگی امتحان سے گزرتے رہتی، تنے سے پکڑ کے ساتھ ہو جاؤ، اسی طرف پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہے۔ اور اگر تم اس درخت سے دوری اختیار کر لیا اور ادھر ادھر حرارت اور سردار پھرتے رہے تو یہ ملے جلے پھل سامنے آئیں گے اور ان میں میٹھے اور کڑوے کا امتیاز نہیں ہوگا، تو تم اسے کھانے کے لیے پکڑو گے تو کبھی ہاتھ کڑوے پھل پڑ جائے گا، پھر تم اسے منہ کے قریب کرتے ہوئے کھاؤ گے اور چباؤ گے تو اس کی تلخی تمہارے حلق، دماغ اور ناک میں سرایت کر جائے گی، اپنا اثر پیدا کر لے گی اور اپنا اثر دکھائے گی اور تمہارے رگ و ریشے اور تمام جسم میں داخل ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان تمہارا ضائع ہو جائے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ پھر اگر تم پھل کا باقی حصہ منہ سے نکال کر پھینک دو
تو ایسا کرنا جسم میں رچی ہوئی کڑواہٹ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اب جو کھا لیا اس کے بعد میں بولے میں تھوک دیا، وہ نہیں، وہ اندر گئی، وہ اثر کرتی برابر۔ ہاں، یعنی گناہ کا اثر سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، گناہ کا اثر سارے جسم میں سرایت کے یعنی پھیل جاتا۔ اس کلام میں تنبیہ ہے کہ محض برائی اور معصیت یعنی گناہ کے ارتکاب کرنے سے اس کا اثر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جس کا نتیجہ آدمی کی ہلاکت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اثر کی سرایت کرنے کے بعد میں پشیمان ہونے اور اسے ترک کرنے کا کوئی فائدہ برآمد نہیں۔ جب اثر ہو گیا اب اس کے بعد میں پشیمان ہے بولے بہت دیر لگ گئی، پہلے احتیاط کر لینا تھا نا۔ کینسر ہو گیا کینسر، اب الٹیمیٹلی مرنا ہے تم، پہلے احتیاط کیا کیوں نہیں کر لیے؟ پہلے دوا اس ٹائم پہ لے کے پہلے اس کو پہلے اسٹیج پہ روک لیتے تو شاید کچھ زندگی بچ جاتی۔ اب جب پہلے اسٹیج پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے، اب ایکسٹریم ہائی لیول پہ پہنچنے کے بعد میں بول رہے ہیں کہ میں کینسر کے علاج کے واسطے جانا ہے دنیا سے، یعنی مطلب تمہارا ایمان ضائع ہونا ہے، تم کو بربادی کی طرف تمہارا راستہ طے ہو گیا، جانے سے ہو تو پہلے احتیاط کرو۔ اسی لیے اچھا، مگر مکمل توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ گناہ نہ کرنے کے حکم میں داخل ہے، لیکن توبہ النصوح کا وجود انتہائی کامیاب ہے، یعنی جب تک مہلت ملتی تم توبہ کر لو، اس لیے کہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ خالق بڑا مہربان کرم فرمانے والا رب ہے۔ جب تم کو احساس ہو جائے اسی وقت تم توبہ کر لو، تاکہ تم کو آگے تمہاری اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے، کیونکہ توبہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب ہمارے پاس توبہ کیا ہے، ایک مذاق ہو گیا، ہاں نہیں یہ توبہ نہیں، یہ ایک ہمارا ایک طریقہ ہے، جیسا ہم سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، غیر قوم جو ہے ہاتھ جوڑتی ہے، یہ طریقے ہے، یہ اصل جو ہے سلام زبان سے ادا ہوتا، تو اسی لیے توبہ کا تعلق دل سے ہے۔ توبہ کا تعلق ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں یہ توبہ تو بہانے فرار کی توبہ ہے، دل سے قرار گناہ ہونا کہ اللہ کی بارگاہ میں تہیہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے میرے یہ گناہ کو معاف کر دے، اور میں پھر یہ گناہ زندگی بھر کے میں جو ہے یہ گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھوں گا، اس پہ ثابت قدم رہنا، ہٹ جانا، کیوں کہ میں وعدہ اللہ سے کرا ہوں، لہذا اب میں جو ہے اس کی طرف منہ نہیں کروں گا دوبارہ، تو پھر وہ توبہ اللہ کے پاس توبۃ النصوح ہے، وہ مقبول توبہ ہے، اس کا ثواب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری طرف رجوع ہو گیا، واپس آ گیا میرے گھر کو۔ کھویا ہوا بچہ واپس آ کتنی خوشی ہوتی، بچہ بہت دن تک غائب ہو گیا، اس کے بعد میں پتہ چلا آ گیا گھر کو، وہ تو گھر میں جشن ہو جاتا۔ تو اسی طرح بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جب واپس اس کے پاس آ جاتا اس کو خوشی ہوتی۔ اچھا، خصوصاً حقوق العباد کے بارے میں، کیونکہ ان میں تو یہ مظالم رد کرنے پر موقوف ہے، یعنی اب اس میں کیا دیکھیے کہ ایک ہے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے۔ اب یہ باتیں کیا ہے کہ آج کل کی دنیا میں لوگ آپ سے نہیں بولتے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی مطلب کی بات کرنا ہے، تو انہیں جو ہے وہی بات بولنا چاہ رہا جو انہیں چاہتا، اللہ کا رسول کیا چاہتا وہ بات نہیں بولتا، انہیں وہ بولنا چاہ رہا جو خود آپ کو بولنا چاہ رہا۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگوں کی بخالت کی وجہ سے، یہ لوگوں کی یعنی بدنیتی کی وجہ سے یہ دین میں اتنے فتنے ہیں۔ اب یہ جو اولیاء اللہ جو صالحین تھے، کیونکہ ان کی نیتیں پاک، ان کا اخلاص ثابت تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے سے بات کرتے، اللہ کی مرضی سے خاموش ہوتے، یہ لوگ اپنے نفس کو، کیونکہ اپنے نفس کو یہ اللہ کی محبت میں فنا کر دیتے، اب اس کے بعد میں وہ جو بھی گفتگو کرتے وہ الہام الہی سے کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے اشارہ ہوتا انہوں بول دیتے۔ تو اب یہ کہ ایک یہاں پہ حقوق العباد کی بات آئی،
کیا ہوتے؟ دیکھیے، ایک اللہ کے حق ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک حقوق العباد ہے۔ تب ظاہر میں اللہ کا نام آنے کے بعد میں تو اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی کیا؟ جہاں اللہ کا نام آ گیا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی نا، تو بولتے کہ حقوق اللہ۔ مگر صوفیاء کرام کے پاس، اہل اللہ کے پاس، حقوق اللہ سے زیادہ مشکل حقوق العباد ہے۔ بندوں کے حق زیادہ مشکل ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تکلیف ہوتی ہے، ارے یہ کیسی بات کر رہے، اللہ کے حق سے زیادہ بندوں کے حق کیسے ہے؟ ارے ہاں بھائی سمجھو، آپ ہے۔ دیکھیے اللہ کا حق کیا ہے؟ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز فرض، ظہر کی فرض نہیں ہوتی، ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز فرض ہوتی، ہر نماز کی اذان کے بعد وہ نماز فرض ہوتی، اس سے پہلے وہ فرض نہیں ہوتی۔ رمضان کا چاند نکلنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوتے، اس سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے۔ اب اس کے پہلے جو بھی روزے ہیں وہ نفل ہے، سنت ہے، فرض روزے رمضان کے ہیں تو وہ چاند نکلنے کے بعد ہی فرض ہوتے ہیں۔ حج کا جب 10 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، جب حج کی اسی دن حج ہوتا، ہر سال حج نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ پورا سال گزرنے کے بعد میں، رمضان کا مہینہ ادا ہونے کے بعد میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق کے لیے ایک وقت اور ایک ٹائم مقرر ہے، بندے کے حق کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ ہاں، خراٹے مار کے سو رہے آپ، تھکا ہوا، کیا ہے بھائی دیکھیے میری اماں کو ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، آپ بستر چھوڑ کے جا کے اس کو ہاسپٹل کو لے کے جانا پڑا۔ تو ٹائم کا 24 گھنٹے حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ٹائم کے اوپر ہے۔ حقوق العباد 24 گھنٹے لگے آپ کو، کسی وقت بھی اللہ کے بندے کو آپ کی ضرورت پڑ سکتی، کسی وقت بھی پڑ سکتی۔ تو اسی لیے ان لوگوں کے پاس حقوق العباد کی طرف توجہ دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ حقوق اللہ میں آپ کو زیادہ جو ہے صرف جسمانی تکلیف ہے، حقوق العباد میں جسم کے ساتھ ساتھ مالی تکلیف ہے۔ یہاں جسم سے محنت کرتے ہوئے جیب سے بھی پیسہ خرچہ کرنا پڑتا، تو یہ زیادہ محنت ہے۔ تو اسی لیے یہ کام کی طرف آپ کو رغبت نہیں دلا رہے، خالی حقوق اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ان کے پھگڑ کی عبادت ہے، بغیر پیسے کے، بغیر خرچے کے، کوئی جمع ہوتے جا رہا، خالی عبادت نہیں۔ فرض ہے، اس پہ انکار نہیں ہے، فرض ہے، کرنا ہے، مگر اہمیت کس بات کی؟ اب میں آج کا بیان یہ ختم کرتا ہوں، اس کے اوپر ایک اچھا واقعہ یاد آ رہا ہوں کہ دیکھو نیتوں کا دار و مدار کیسا ہوتا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ زمانے سے یاد نہیں آیا، انہیں یاد تو آ رہی تھی مگر زمانے سے دماغ موقع نہیں ملا تھا، اس کا آپ کو بہت اثر ہوگا کہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ سے بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ حدیث میں بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس کو آپ سنا رہے تھے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں بولے کہ ایک شخص جو ہے ننیانو قتل کرتا۔ اب ننیانو قتل کے بعد میں اس کو رغبت ہوتی توبہ کی۔ اب انہیں اپنے وہ راہبوں کے پاس، جو ان کے علماء ہے، مشائخ جو بھی، ان کے پاس جا کے بولتا کہ میرے کو توبہ کا کوئی راستہ بتائیے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے کہ کوئی راستہ نہیں۔ تو دیکھیے ایک کام کرو، فلاں جگہ پہ بہت بڑا راہب ہے، وہ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا رہبر ہے، انہیں شاید آپ کی کچھ مدد کریں گا۔ وہاں چلے جاتا، جا کے بولتا کہ بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا گناہ ہو گیا میرے ہاتھ سے، میں ان 99 نفوس کا جو ہے قاتل ہوں، اور کوئی توبہ کا طریقہ بتاؤ کہ اللہ میں کیسا توبہ کروں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ تو انہوں نے بولے کہ بھائی تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، موقوف ہو گئی توبہ، بند ہے تیرے لیے توبہ، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی قتل کر کے پورے 100 کر دیتا۔ بولا جب 99 پہ 2 جہنم میں توبہ نہیں ہے تو 100 کے 100 پورے کر لو۔ پھر آگے بڑھتا، پھر خیال آتا توبہ کرنے کا،
پھر توبہ کا خیال آنا. تو کچھ لوگ مل کے بولتے کہ فلاں مقام کے اوپر اللہ کے کچھ بندے وہ اپنے عبادت میں مصروف ہے، تم ان سے جا کے ملو، شاید وہ لوگ تم کو کوئی طریقہ بتائے. تو اس طرف چند قدم آگے بڑھتا، اس کا انتقال ہو جاتا. اب یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے یہ سنا رہے واقعہ. ہاں، اب جیسا انتقال ہو گیا تو بولتے کہ رحمت کے اور عذاب کے دونوں فرشتے آ گئے وہاں پہ. عذاب کے فرشتے بولتے کہ یہ 100 کا قاتل ہے، لہذا اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے بولتے کہ یہ ہمارے لوگوں سے ملنے آنے والا تھا، یہ لہٰذا ہمارا ہے. اب دونوں میں بحث تکرار شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان پہ الہام کیا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جس جگہ سے آیا تھا اور جس جگہ جا رہا وہ دونوں کو ناپ لو، اور جدھر کا فاصلہ کم ہو وہ ادھر کا ہو جائے گا. تو جب ناپے تو جدھر جانے کا فاصلہ تھا وہ کم تھا، تو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. تو یہ آپ بزرگوں کی محبت میں جو جاتے، یہ اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ سے، یہ بیکار جانے والا نہیں ہے. یہ حدیث شریف کے صرف اللہ والوں سے ملنے کی خواہش طلب کر کے ایک خوف خدا طاری تھا نا اس پہ، کہ تاکہ میں اللہ والوں سے ملوں گا تو وہ لوگ میری کچھ مدد کریں گے، تو اس نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ. اب حدیث کی یہ تو حدیث ہے، حدیث کی تشریح میں بعض علماء یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. تو نیک لوگوں کی ملنے کی طلب رکھنا اتنا بڑا فائدہ ہے. اچھے لوگوں کے سے ملنے کی غرض سے سفر کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، ان سے دعا کروانا، یہ اللہ تعالیٰ یعنی اس حدیث سے بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے اہل بیت الطیبین والطاہرین کے، ان کے صحابہ مکرمین والمعظمین کے، اور تمام اولیاء اللہ کے طفیل سے خصوصاً صدقے میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر سیدنا مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جمیع شیوخ کرام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. صدقے میں غوث اعظم دستگیر کی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرما، ہمیں نیک راستے پر گامزن رکھ، برائیوں سے محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، ہماری زبان میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے سمجھنے میں نور عطا فرما دے، اور نور قرآن، نور کلام غوث اعظم دستگیر کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، منور فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جمیع شیوخنا و اجدادنا و آبائنا و امہاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین.